تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ شینشین پر تشریف فرما صدر محترم عالی جناب عزت مآب بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب، علماء کرام اور مومنین جو آج اس میلاد کے جلسے میں شریک ہو کر مجھے سن رہے ہیں، اور وہ کہ جو مجھے سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھ رہے ہیں۔ آج ایسے موسم میں آپ کا یہاں پر آنا یہ مصطفیٰ سے محبت کی دلیل ہے کہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ بارش ہو کہ سردی ہو کہ گرمی ہو، عشق مصطفیٰ میں ہم ہر حال میں جمع ہوتے ہیں اور اپنی محبت کو آشکار کرتے ہیں، بتاتے ہیں۔ آج کے اس پرآشوب زمانے میں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ میلاد کے، سیرت کے اور رسول خدا کی مکمل سوانح حیات، ان کا رحم، ان کا کرم، ان کی انسانیت لوگوں کو بتائی جائے، تاکہ جو آج میڈیا کا غلط پروپیگنڈا ہے وہ بتائیں کہ کیسے انسانیت کو عروج پر پہنچایا ہے ہمارے پیارے نبی نے۔ آج سرزمین دارالسلام حیدرآباد ہندوستان سے یہ عظیم الشان پیام آپ کو دینے لگا ہوں کہ یہاں سے اٹھنا تو ایک عزم و ارادہ کر کر اٹھنا، اپنے تفکرات، اپنے خیالات، اپنے حوصلے کو مزید مضبوطی عطا کر کے اٹھنا، کیونکہ جس کو مصطفیٰ کی بھیک مل جائے اس کی زندگی کامیاب ہے، جس کو یہ شرف مل جائے کہ آج کے دن دفتر میں یہ نام لکھوایا جائے کہ کس طرح سے پروانے آ جاتے ہیں جہاں پر بھی نام مصطفیٰ لیا جاتا ہے۔ یہ دین، یہ اسلام جو آج ہم تک پہنچا ہے، اس نے بڑی قربانیاں دی ہے۔ آج ہم آرام سے بیٹھ کر ساری دنیا ہم کو سن رہی ہے، دیکھ رہی ہے، تو یہ کس طرح سے یہ آج جو آسانی ہے یہ ایسے ہی نہیں پہنچی ہے۔ اس میں قربانیاں اور اس میں کیسے کیسے انقلابات آئے ہیں، کتنی صدیاں گزری ہے اس پیام کو عام کرنے کے لیے، کتنی جنگیں ہوئی ہے، کتنی جانیں گئی ہیں، کتنے بچوں نے اپنے ماؤں کی گودیوں میں دم توڑ دیا ہے، کہاں سے یہ سفر شروع ہوا تھا اور آج کہاں پر آیا ہے۔ تو یہ دین، یہ سرمایہ اسلام، یہ مصطفیٰ کی جو محنت آج ہمارے سامنے ہے، ہم ان کو اور آگے بڑھا کر آنے والی نسلوں کو اس طرح سے پیام دیں گے اور مضبوطی کے ساتھ اس کو منتقل کرنے والے ہیں۔ عیدان عالی قدر، یہاں پر آپ نعرہ بھی لگائیں گے، یہاں پر آپ ایک عزم ارادہ بھی کر کر اٹھیں گے یہاں سے۔ یہ جو حق کا بیان ہو رہا ہے اس پیام کو سنیں
اس پیام کو دل میں اتارے اور جو سمجھ جائے تو اس پر عمل کر لے تو اس کی زندگی کامیاب ہے۔ اور پھر اپنے گھروں میں جا کے مصلی کو بچھانا، ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرنا، یہی مصطفیٰ کے عشق کے صدقے میں اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا اور ہمیں مضبوطی سے راہ راست پر، یہی ہماری دعا اور یہی کرم مصطفیٰ ہے جو ہم کو رکھے گا۔ پیامات ہے جو آپ اس کو یہاں سے لے کر اٹھے، اور ایک عظیم معجزہ انسانیت کے لیے اللہ نے جو مصطفیٰ کو بنا کے بھیجا ہے، انسانیت پر اتنا بڑا احسان کیا ہے ہمارے نبی نے کہ اس کو مکمل طور پر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ زمانہ جب کہ لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن کیا جا رہا تھا، وہ زمانہ جہاں پر نکاح کا رواج ہی نہیں تھا، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر جا کر حملہ کرتا اور اسی طرح سے وہ آ کر نسلوں کو آگے بڑھا رہا تھا۔ نہ اصول تھا، نہ ضابطہ تھا، نہ کوئی رواج تھا، یہ بربریت تھی، یہ ظلم تھا۔ ایسے میں رحمت للعالمین نے آ کر ساری کائنات کے محسن انسانیت بن کر بتایا کہ یہ دین نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، عورتوں کی عزت کر کے بتایا کہ دین کیا ہے، اور پھر شہزادی فاطمہ کے لیے تعظیم کے لیے کھڑے ہو کے بتایا کہ کیا مقام اللہ نے بیٹی کے لیے عطا کیا ہے۔ آپ دیکھتے چلے جائیں، اسلام ایک ایسا مذہب ہے، ایک ایسا دین ہے جو بربریت اور جو ظلم کے خلاف ہے، جو انصاف کو سب سے زیادہ ترجیح دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ معاشرہ برباد ہو جائے گا جہاں پر انصاف نہیں ہوتا، اور ظلم کو نہ کوئی سہے نہ ظلم کرے۔ اسلام اس کے مخالف ہے۔ آج آپ کی اذان عالیہ کو مربوط کرتے ہوئے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، اور ایسی رحمت آپ میں شامل کر دی کہ آپ کے خون و نفس اور روح میں ایسی رحمت تھی کہ آپ جدھر جاتے رحمت ہی رحمت تھے۔ انسانوں کے لیے رحمت، ہر کسی کے لیے آپ کو اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا، اور آج تک بھی آپ رحمت ہے۔ اگر آپ نہ ہوتے تو دنیا کا کیا ہوتا کسی کو علم نہیں تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا۔ یہی مصطفیٰ کی اخلاق کو دیکھنا، ایک ایک جو صفت بیان کی جا رہی ہے وہ اس لیے تاکہ دنیا والے سمجھے کہ اسلام کیا ہے، دنیا والے جانے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے۔ آپ ایک مجسم اخلاق کا نمونہ بن کر آئے۔ آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا اگر دیکھے تو اخلاق جب عروج پر پہنچ جاتی ہے وہ سراج منیر بن کر اخلاق کے لیے نظر آتے ہیں۔ آپ کا مسکرانا، آپ کا لباس زیب تن کرنا، آپ کا گفتگو کرنا، آپ کا راستہ چلنا، آپ کا ایک دوسرے کے لیے مدد کے لیے پڑوسی کے لیے حکم دینا، اخلاق آپ کے دیکھے، اور فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے بھیجا گیا ہے میں تمہارے اخلاق کو بلند کر سکوں۔ اور یہ اخلاق کے لیے کہا گیا، یہی رسول فرماتے ہیں کہ اخلاق جو ہے دیکھیں یہ دین کا ظرف ہے۔ اخلاق ظرف یعنی ایک برتن، جتنا برتن بڑا ہوگا وہ اتنا ہی کام آئے گا۔ تو اخلاق ایک ظرف، ایک برتن کی مانند ہے، جتنے اخلاق بڑھتے جائیں گے اتنا اسلام قوی ہوتا چلا جائے گا، جتنے اخلاق بہتر سے بہتر ہو جائیں گے۔ انداز گفتگو کا ایسا دلنشیں تھا کہ جو لوگ مصطفیٰ کے سامنے گفتگو کر رہے ہوتے اور سن رہے ہوتے تو یہ اشتیاق ہوتا کہ بہت جلد آپ آ کر آپ سے ملاقات کرے۔ آپ کے اخلاق پر ہماری جان قربان۔ اے ہمارے پیارے نبی، آپ نے بتایا ہے کہ اخلاق کسے کہتے ہیں۔ ماں باپ کے لیے اخلاق کے لیے آپ نے کیا حکم فرمایا، اولاد کے لیے اخلاق کے لیے کیا حکم فرمایا، اور مولا کائنات نے فرمایا جس کے اخلاق بلند ہو جاتے ہیں اللہ اس کے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، جس کے اخلاق بلند ہوتے ہیں تو لوگ اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں، اور اخلاق جس کے اچھے ہوتے ہیں تو وہ ایک بہترین زندگی جیتا ہے جس سے اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ ایذان علی قدر، یہ پیام مصطفیٰ ہے کہ اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر بنائے۔ خلق العظیم کا آپ کو تمغہ دیا یہی قرآن نے، ایک عظیم مرتبے پر فائز ہے آپ کو دیکھ کر دنیا رش کرتی
ہے آج بھی اور قیامت تک کے لیے. اور اس کے بعد یہ اخلاق، یہ کردار مصطفیٰ کا دیکھنا ہے، اس کو اپنانا ہے اور عملاً جامہ پہنانا ہے اپنے کردار میں، اپنے افکار میں، اپنے کیریکٹر میں اخلاق محمدی کو لے کر آنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج دنیا ترقی کر رہی ہے. نوجوان پوچھتے ہیں کہ اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ اسلام کہہ رہا ہے کہ ترقی کرنا. کہیں اسلام جمود کا نام نہیں لیتا، کہیں اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم گھر بیٹھ جاؤ، کہیں اسلام یہ نہیں کہتا کہ صبح سے شام تک تسبیح کرتے ہو مسجد میں بیٹھ جاؤ. اسلام کہہ رہا ہے کہ علم کو حاصل کرنا. اسلام کہتا ہے کہ محنت و مشقت کرنا. اسلام کہہ رہا ہے کہ دیکھو اگر چین تک بھی جانا ہو مگر علم کو حاصل کرنا، کیونکہ علم ہی طاقت ہے. علم وہ پاور ہے کہ ساری دنیا جہاں پر جھک جاتی ہے. مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو چاہتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں اس کی عزت و تکریم ہو تو وہ علم کو حاصل کرنا نہ چھوڑے، زندگی کے ہر لمحے میں علم کو حاصل کرے. جب وہ شعور اس میں آ جائے اس کے بعد سے مرتے دم تک علم کو حاصل کرے. جب وہ علم حاصل کرے گا اور کہا کہ جو زمانے کا علم ہے اس سے اپنے آپ کو وابستہ رکھو، ایسا نہ ہو کہ تم بچھڑ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ مسلمان جو ہے وہ پیچھے چلے جائیں. جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے اس کا علم حاصل کرنا. اور کہا کہ دیکھو اسلام اس کی طرف دعوت دیتا ہے. آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس، نینو ٹیکنالوجی، آج انسان اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے. آج روبوٹکس کی دنیا ہے، آج مسلمان اس کو حاصل کرے. آج لائرز کی ضرورت ہے، وکیلوں کی ضرورت ہے، خصوصاً ہندوستان میں آج وکیلوں کی ضرورت ہے. تو مسلمان صحیح وکیل بن جائے گا تو بڑے بڑے عدالتوں میں آج جو ناانصافیاں ہو رہی ہے اس کو دور کیا جا سکتا ہے. تو ہم کو آگے بڑھنا ہے، علم کے میدان میں ہم کو آگے بڑھنا ہے، اخلاق کے میدان میں ہم کو آگے بڑھنا ہے. رسول خدا مسجد میں تشریف فرما ہے، مولا کائنات آتے ہیں، سارا کا سارا مجمع بڑا ہے. رسول خدا ہم تک پیام پہنچانا چاہتے ہیں، اسی لیے سوال پوچھا مولا کائنات سے، یا علی آپ بتائیے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بد اخلاقی کرے گا تو آپ کیا کریں گے؟ مولا نے فرمایا میں اس کے ساتھ نیکی کروں گا، خوش اخلاصی سے پیش آؤں گا. پھر پوچھا کہ اگر کوئی بدی کرے تو آپ کیا کریں گے؟ میں اس کے ساتھ نیکی کروں گا. پھر تیسری بار پوچھا اگر یا علی آپ کے ساتھ کوئی بدی کرے تو آپ کیا کریں گے؟ کہا کہ میں اس کے ساتھ نیکی کروں گا. 3 مرتبہ جب پوچھ لیا کہ کوئی اگر آپ کے ساتھ بدی کرے آپ کیا کریں گے تو مولا نے فرمایا میں نیکی کروں گا، میں اچھائی کروں گا. تو رسول نے پوچھا کیوں یا علی؟ کہا کہ وہ جب بدی کرنے سے نہیں ہٹتا، اپنی عادت بنا لیا، تو میں نیکی کرنے سے پیچھے کیوں ہٹوں؟ یا رسول اللہ وہ بدی اس لیے کر رہا ہے کہ اس میں جہالت ہے، اگر علم آئے گا تو وہ نیکی کرے گا، بدی نہیں کرے گا. تو یہ جان لے کہ جب انسان کے پاس علم آتا ہے وہ نیکی کرنا جاتا ہے، وہ صحیح کام کرنے جاتا ہے، وہ صراط پر چلا جاتا ہے. اور جو بدی کرتا ہے وہ جہالت میں بدی کر رہا ہے. تو ایک عزم کر اٹھے کہ جہاں پر جو نوجوان ہو اپنے وقت کو ضائع نہ کرے، علم حاصل کرے. علم کی بہت ضرورت ہے آج ہندوستان میں. ہم قریب 25 کروڑ ہیں اور جو آنے والی نسلیں ہیں اگر علم حاصل کرے گی تو کیا سے کیا ہم نے ہندوستان کو میں آگے بڑھ سکتے ہیں. اور دیکھیں یہی مہارت حاصل کر لے. امام موسیٰ کاظم کے دور میں پوچھا گیا کہ مولا آج اتنا تفرقہ پڑا ہوا ہے، آج اتنی بربریت ہے، ہمیں قتل کیا جا رہا ہے، کیا ہم پہاڑوں میں چلے جائیں؟ کیا ہم خاموشی اختیار کر لے؟ ہم رہبانیت اختیار کر لے؟ کیا کرے کہ اپنے آپ کو بچا سکے؟ تو آپ نے فرمایا تھا وہ دور چلے گیا، اب تقیہ نہیں کرنا، اب اپنے آپ کو تم پہاڑوں پہ نہیں لے جانا، اب اپنے آپ کو اتنے ماہر بنا دو، ایکسیلنٹ تم اتنے ہو جاؤ کہ یہ مجبور ہو جائے تمہارا دشمن کہ تم کو اپنے دربار میں رکھے، تمہارے قابلیت کی وجہ سے، تمہارے علم کی وجہ سے تم کو رکھے. تو یہ پیام ہے علم کا، یہ پیام ہے اخلاق کا. یہ میلاد میں اس کو لے کر اٹھنا. عزیزان علی قدر آگے بڑھتے ہوئے میں تیزی سے آپ کو اختتام پر پہنچانا چاہتا ہوں. یہاں سے اٹھنا تو کچھ
मैसेज लेकर उठना, कुछ आज़्म व इरादा कर कर उठना ताकि अपनी जिंदगियों को तब्दील कर सके। और वो दूसरा और ये मैसेज जो है कि अल्लाह की इबादत करते रहना। रसूल खुदा ने फरमाया कि तुमको पैदा किया गया है अल्लाह की इबादत की खातिर, और फिर रिज़ाए माबूद के लिए अपनी जिंदगी को सर्फ कर दो। अल्लाह की खातिर अपनी जिंदगी को तुम कुर्बान कर दो और रिज़ाए माबूद हासिल करने की कोशिश करो। मुस्तफ़ा ने बताया है कि देखो मैं भी रिज़ाए माबूद के लिए अपनी जिंदगी के लिए जीता हूँ, रिज़ाए माबूद के लिए उठता हूँ, रिज़ाए माबूद के लिए बैठता हूँ, रिज़ाए माबूद के लिए मेरी जिंदगी का हर लम्हा दुनिया से जाना सिर्फ और सिर्फ रिज़ाए माबूद के लिए है। अल्लाह की रज़ा के लिए मैं जिंदगी गुजार रहा हूँ। तो फिर वो इबादत करते रहें। इबादत फैलती भी है, इबादत सिमटती भी है। जब इबादत सिमट जाती है तो हर दिन में वो नमाज की शक्ल लेकर हमारे सामने आती है। जितनी मुसीबतें हैं वो दूर हो जाएंगी अगर हम अपने जमीन को झुका दे और अल्लाह के सामने हम पेश हो जाएं, अपने आप को अल्लाह की बारगाह में झुका दे, कभी सुबह में, कभी शाम में, कभी लैल में। और देखें नमाज अफजल तरीन इबादत है। नमाज दीन का अमूद है, नमाज चेहरे का नूर है, नमाज एक मोमिन की मेराज है और नमाज मोमिन की कौसरी है। नमाज इंसान को जन्नत तक पहुंचाती है, नमाज इंसान को आगे बढ़ाती है, नमाज इंसान में रेस को लेकर आती है, फाहिश कलमात से नमाज बचाती है, चेहरे पर नूर ये नमाज लाती है, जन्नत तक ये नमाज पहुंचाती है और अल्लाह के तकर्रुब में नमाज हमको पहुंचाती है। मारिफत मोहम्मदी यही नमाज से मिलती है। अपने आप की पहचान नमाज से होती है। खुदी को इंसान नमाज के जरिए पहचानता है। अपने आप को बुलंदियों तक ले जाना चाहता है वो नमाज के जरिए लेकर चले जाए। एक मोहम्मद का चाहने वाला वो नमाज पढ़ के बताता है हमारी रूह नमाज है, हमारी जान नमाज है। तो नमाज से पीछे न हटना। जाओ और पूछा मौला कायनात से मुसीबतें आई है क्या करे, वस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलात, कि तुम सब्र करते रहना और नमाज का सहारा लेना। तुमको आगे यही नमाज पढ़ाने वाली है, तो ऐसे न छोड़ देना। और ये नमाज मोहब्बत में इंसान को झुका देती है, उसकी मोहब्बत। लेकिन उससे पहले अल्लाह ने कह दिया कि देखो मेरे हबीब से मोहब्बत करो, मेरे हबीब से मोहब्बत करोगे तो मुझसे मोहब्बत करना। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाहु, कि देखो मोहम्मद से मोहब्बत करना, मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा। अपने दिल को झुकाना, ये यहां पर हम कह रहे हैं या रसूल अल्लाह हम आपकी मोहब्बत में आए हैं, अपनी आपकी मोहब्बत में अपने आप को हमने झुका दिया है या रसूल अल्लाह। मोहब्बत इंसानियत को बढ़ाती है, मोहब्बत एक दूसरे को जोड़ती है। यही मोहब्बत है जो एक इंसान दूसरे इंसान से करता है तो वो इंसानियत कहलाती है। अगर माँ मोहब्बत न करती बच्चे से तो बच्चे को वो अपना खून जिगर नहीं पिलाती। और यही मोहब्बत अगर न होती तो एक दूसरे को इंसान जानवरों की तरह काट देता। यही मोहब्बत है जो इंसान के दिलों को झुकाती है, पेशानियों को झुकाती है। यही मोहब्बत एहसास को पैदा करती है। यही मोहब्बत इंसान में इनकिसारी को पैदा करती है। यही मोहब्बत में जब इंसान डूबता है तो तकब्बुर को हटा देती है, गुरूर को हटा देती है। यही मोहब्बत में इंसान डूब जाता है तो वो अनवार नजर आते हैं, वो मुकामात नजर आते हैं जिसका इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता। उधर देखे मोहब्बत ने जुलेखा को कहां से कहां पहुंचा दिया। अब जब यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह बनकर आए तो देखा कि जुलेखा बूढ़ी हो चुकी है, चेहरे पर झुर्रियां है, फकीरों जैसा लिबास पहनी रास्ते से गुजर हो रहा है, किनारे बैठी है। यूसुफ ने पहचान लिया, घोड़े को रोका, नीचे उतर आए। कहा जुलेखा तूने क्यों किया था ये सब कुछ? कहा क्या करूं यूसुफ, आपके हुस्न में ऐसी गिरविदा हो गई, ऐसी मोहब्बत में झुक गई कि मैं अपने आप में नहीं थी। तो यूसुफ ने कहा जुलेखा अगर तुम्हें होगा, उनका नूर चेहरे पर मुझसे ज्यादा होगा, वो मुझसे ज्यादा कहीं खूबसूरत होंगे, उनके अखलाक मुझसे ज्यादा बाला होंगे। अगर उनको देखती तो तेरा क्या हाल हो जाता जुलेखा। बस से कहना था, सर को झुकाया, अब उठा के कहा सर को, हाँ यूसुफ तुमने सच कहा,
تم نے جیسے ہی احمد کا نام دیا میرے دل میں محبت آ گئی. اللہ نے جبرائیل کو نازل کیا, ہاں یوسف یہ صحیح کہہ رہی ہے, اس کے دل میں ابھی احمد سے محبت آ گئی اور میں نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا. ابھی گفتگو ہو رہی تھی, وہی بازار میں دیکھا کہ زلیخا کو اللہ نے جوانی عطا کر دی, تو پتا چلا ابھی آئے نہیں رسول, احمد کی محبت میں جو ڈوبے گا اللہ بوڑھاپے کو جوانی میں بدل دے گا. تو اندازہ کرے محبت کن مقامات پر انسان کو لے جاتی ہے. اور یہ وہ حق کا ذکر کر رہا ہوں جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. حق کو باطل سے نہ ملاؤ, حق کو کبھی نہ چھپاؤ, کیونکہ دیکھو حق جو ہے وہ ظاہر ہو کر رہے گا جب تم جانتے ہو. کبھی حق کو باطل کا چہرہ نہ پلاؤ. یہ مصطفیٰ وہ حق ہے, وہ مجسم حق ہے ہمارا نبی کہ جس کو ذوق ذکر حق تھا. یہ وہ مصطفیٰ جس کو شوق ذکر حق تھا. ہر لمحہ ذکر حق کا وہ شوق تھا کہ روح بے چین تھی کہ اس کے ذکر کے بغیر میں زندہ رہ نہیں سکتا. سلام مصطفیٰ آپ پر, کہاں کہاں آپ نے ذکر نہیں کیا اس حق کا. وہ خالق حق دیکھ رہا ہے, یہ حق ہے جو ذکر حق کر رہا ہے. نبی آئے ہیں مکے میں, وہ سنگلاق وادیوں میں ذکر کر رہے ہیں حق کا اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ کو پکارو وہی تمہیں فلاح و بہبود تک پہنچائے گا. پہاڑوں پہ آئے تو ذکر حق کیا, میدانوں میں آئے تو نبی نے ذکر حق کیا, اور آئے ہیں ہر مقام پر ذکر حق کرتے جا رہے ہیں. کعبے کے قریب آئے تو مصطفیٰ نے ذکر حق کیا, اور آپ دیکھتے چلے جائیں. مسجد میں آئے تو ذکر حق کیا, میدانوں میں آئے تو ذکر حق کیا, مدینے کے سبززاروں میں آئے تو ذکر حق کیا, یہ بیگانوں میں آئے تو ذکر حق کیا, اپنوں میں آئے تو ذکر حق کیا, دوستوں میں آئے تو ذکر حق کیا, دشمنوں میں آئے تو ذکر حق کیا. صبح میں ذکر حق کیا, فجر میں ذکر حق کیا, شام میں ذکر حق کیا, اٹھتے ہوئے ذکر حق کیا, بیٹھتے ہوئے ذکر حق کیا. اور اتنا ذکر حق کیا کہ وہ خیبر کے میدان میں ذکر حق کیا, خندق میں ذکر حق کیا, بدر کے معرکے میں ذکر حق کیا, صبح ذکر حق, شام ذکر حق, لیل ذکر حق. اتنا ذکر حق کیا کہ خالق حق کہہ رہا ہے اے میرے نبی رک جا, اتنا کیوں تو ذکر حق عبادت کر رہا ہے, رات کو سو جا, تیرے پیروں پہ ورم پڑ جا رہے ہیں. تو وہ خالق حق اب حق سے ذکر حق سے روک کر کہہ رہا ہے اے مصطفیٰ میرے حبیب رک جا, اتنا ذکر نے حق نہ کر. تب بھی مصطفیٰ نے کہا پروردگار عبادت کا حق ادا نہیں ہوا. تو یہ منزل ہے میرے مصطفیٰ کی, ہماری جانیں قربان ہو جائے جو سراپا معجزہ ہی معجزہ بن کر آئے ہیں. اتنا معجزہ آپ دیکھیں, ہمارا مصطفیٰ جو ہے صرف معجزہ ہی معجزہ. آپ اٹھے تو معجزہ, بیٹھے تو معجزہ. اللہ نے آپ کو پانی کھارا ہو جائے یا تلخ ہو جائے تو کچھ لعاب محمد کو ملا دے تو وہ شیری آپ کی طرح ہو جاتا تھا. آپ کے لعاب کا اثر یہ تھا کہ کسی کو آپ نے اپنی زندگی میں کھلایا, صرف لعاب چٹا دیا تو پھر اس کا حافظہ اتنا قوی ہو گیا, اللہ نے اس کی زبان پر علم کو جاری کر دیا. آپ کے ہاتھ کا معجزہ یہ تھا کہ آپ نے اشارہ کیا اپنی انگلی سے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. آپ نے دیا 100 سال تک اس کے سر پر کبھی سفید بال نہیں آیا. آپ نے شفقت سے جانور پر اگر ہاتھ رکھ دیا تو اللہ نے اس کی عمر کو کتنا بڑھا دیا. آپ کے قدموں کا یہ معجزہ کہ جب زمین پر قدم رکھتے تو وہ زمین وجدان کرنے لگ جاتی تھی, اور آپ جب مٹی پہ پیر رکھتے تو وہاں نشان نہیں ہوتے, جب پتھر پر پہاڑوں پہ پیر رکھتے تو وہاں پر اللہ نشان عطا کر دیتا تھا. اور دیکھے کہ یہ مصطفیٰ کا یہ اور معجزہ تھا کہ جسم سے اتنی خوشبو آتی, 3
3 دنوں تک جہاں سے مصطفیٰ گزر جاتے وہاں تک خوشبو معطر اس مقام کو کر دیتی. لوگ کہتے کہ مصطفیٰ یہاں سے گزرے ہیں. اور آپ کو اللہ نے یہ کرم جو موجودہ دیا, کوئی بھی آپ کے سامنے آئے تو پھر آپ کا قد سب سے بلند ہوتا, جو بھی آتا آپ کے سامنے کوتا نظر آتا, جو بھی آتا آپ سے چھوٹا نظر آتا, اور آپ سب سے لامبے نظر آتے. اللہ نے کرم کیا ہے مصطفیٰ آپ کو ہمارا سلام, اتنا کرم کیا ہے. یہ وہ مصطفیٰ ہے جس نے اپنی زبان کے سکوت کو توڑا تو وہ پھر قرآن کی سطریں کھنچ جاتی ہے. یہ وہ مصطفیٰ ہے جس نے اپنی زندگی کی خیرات دی ہے تو ادھر اللہ نے خضر کو عمر جاودانی عطا فرمائی ہے. یہ وہ مصطفیٰ ہے جس کو اللہ نے ان کے عقل کی بھیک سے ادھر یوسف کو حکمرانی عطا کی ہے. یہ وہ مصطفیٰ ہے, یہ وہ عظیم ہمارے نبی ہے کہ نادیدہ عشق مصطفیٰ نے زلیخا کو جوانی عطا کر دی, اور آپ کی رحمت نے نبیوں کو سہارا دے دیا. یہی مصطفیٰ ہے جس نے دیکھا کمزور کو مختار بنا دیا, بیداد کو دیکھا مقداد بنا دیا, اور وحشی کو انسان کو مسلمان کو سلمان بنا دیا. لاکھوں سلام مصطفیٰ آپ پر. کیا کیا بیان کروں, آپ کے اٹھنے کو بیان کروں, آپ کے بیٹھنے کو بیان کروں, آپ کے لفظوں کو بیان کروں, آپ کی خلقت کو بیان کروں, آپ کی نورانیت کو بیان کروں. علی فرماتے ہیں اللہ نے اپنے نور سے مصطفیٰ کو خلق کیا. جب خلق کیا تو کچھ نہ تھا, نہ ہوا تھی, نہ چرند تھے, نہ پرند تھے, نہ دنیا تھی, نہ آسمان تھا, نہ دنیا, کچھ نہیں تھا. اس نے نور سے بنایا. اب یہ نور تسبیح معبود کرنے لگا. اب ادھر اللہ مولا فرماتے ہیں کہ حجابوں سے مصطفیٰ کو گزار رہا ہے. کبھی عظمت کے حجاب سے گزارا, کبھی طہارت کے حجاب سے گزارا, کبھی بلندی کے حجاب سے گزارا, کبھی آ کے رفعت کے حجاب سے گزارا, کبھی عصمت کے حجاب سے گزارا, کبھی نبوت کے حجاب سے گزارا, کبھی محبت کے حجاب سے گزارا, کبھی آ کر میں نور کے حجابوں سے گزارا. آخر میں جب گزارا ہے مصطفیٰ کو حیا کے سمندر سے, اب آپ کی زلفوں سے نور ٹپکنے لگا تو اللہ نے اس ٹپکتے ہوئے نور سے آدم کو بنایا, نوح کو بنایا, عیسیٰ کو بنایا, موسیٰ کو بنایا. اے میرے مصطفیٰ آپ پر ہزاروں سلام. یہ وہی نبی ہے کہ جنہوں نے کعبے میں علی جب باہر آئے تو اپنی زبان کو چسایا. یہ وہ نبی ہے جو اپنے ہاتھ سے علی کو کھانا کھلاتے. یہ وہ نبی ہے جو اپنے سینے پہ علی کو سلاتے. یہ وہ نبی ہے کہ جنہوں نے غدیر کے میدان میں علی کو ہاتھوں کو اٹھا کے کہا تھا کہ من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا. یہ وہ نبی ہے جنہوں نے حسین کو اپنے سینے سے لگایا, اپنی زبان حسین کو چسائی. یہ وہ نبی ہے جنہوں نے فاطمہ کی تعظیم کی, فاطمہ کی چوکٹ پر نبوت کھڑی ہو جاتی تھی. یہ وہ نبی ہے جو بتا رہے ہیں کہ میں تعظیم کر رہا ہوں. یہ وہ نبی ہے بتایا کہ جس نے حسین کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. یہ وہ نبی ہے کہ جو اشجار جھک جھک کر آپ کو سلام کرتے تھے. یہ وہ نبی ہے کہ جب سمندروں سے گزرتے تو مچھلیاں اٹھ اٹھ کر سلام کرتی کہ اے محمد ہمارا سلام. آج پروانے محمدی یہاں پر دارالسلام میں جمع ہے. اے ہمارے پیارے نبی ہمارا سلام لے لے. آپ کی نگاہ کرم یہاں پر فرما دے. اختتام پر پہنچا دیا میں نے آپ کو. عزیزان گرامی, مصطفیٰ نے ہدایت فرمائی اتحاد کی, ہدایت فرمائی ایک دوسرے سے بھائی چارگی کی. مصطفیٰ نے عجم کو عرب سے ملا دیا. مصطفیٰ نے انصار کو مہاجرین سے ملا دیا. تا تم ایک دوسرے کے بھائی ہے, سینہ ملا لو اور ایک دوسرے سے محبت سے رہنا. عجم کو عرب سے ملانے والا میرا نبی اتحاد کا پیام دے رہا ہے. اور ادھر آ کر یمن سے فارس میں ملا دیا, مدینے والوں کو مکے والوں سے ملا دیا. بتا دیا کہ دیکھو ایک دوسرے سے محبت میں رہنا ہے, اتحاد میں رہنا ہے. آج ہم سیرت مصطفیٰ پر چلے, محبت میں رہے, ایک دوسرے سے ہم بغلگیر ہو جائے, سینے کو سینے سے ملا لے. اسی لیے تو نماز کو رکھا, جب صف میں کھڑے ہو جائے تو کاندھے سے کاندھا بھی ملے,
دل سے دل ملے، نفرتوں کو دور کرے، محبت کو آگے بڑھائے، اتحاد میں رہیں۔ یہ پلیٹ فارم کو دیکھے، اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اتحاد اپنے مقام پر کر رہا ہوں، آپ اتحاد اپنے مقام پر کر رہے ہیں، وہ اتحاد اپنے مقام پر کر رہا ہے، نہیں، بکھرے ہوئے ہوگے تو ختم ہو جاؤ گے۔ ہندوستان میں آج ہمیں ایک ہونا ہے، اتحاد میں آنا ہے، ایک پلیٹ فارم پر، وہ دارالسلام کا پلیٹ فارم ہے۔ اسد الدین اویسی صاحب اور اکبر الدین اویسی صاحب کے ہاتھوں کو مضبوط کرنا ہے، رضائے معبود کے لیے زندگی جینا ہے۔ آپ دیکھیں، اس پیام حق کو آگے بڑھانا ہے۔ یاد رکھو، اگر بکھرے ہو تو ختم ہو جاؤ گے، ایک مقام پر جمع ہو تو پتا چلے گا سارے ہندوستان میں، کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک ایک آواز ہماری ہوگی۔ وہ اسد الدین اویسی کی آواز ہے، وہ اکبر الدین اویسی کی آواز ہے۔ بس میں اختتام پذیر ہو گیا، میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب 3 کروڑ خدا جس کے ہیں، 3 کروڑ خدا جس کے ہیں وہ ایک ہو سکتے ہیں، تو جس کا اللہ ایک ہے وہ ایک کیوں نہیں ہو سکتے؟ جس کا قرآن ایک ہے وہ ایک کیوں نہیں ہو سکتے؟ جس کا اسلام ایک ہے وہ ایک کیوں نہیں ہو سکتے؟ جس کا کعبہ ایک ہے وہ ایک کیوں نہیں ہو سکتے؟ جس کا محمد ایک ہے وہ ایک کیوں نہیں ہو سکتے؟ مکمل توجہ میں اختتام پر پہنچا دیا۔ پھر سے کہہ رہا ہوں میں، توجہ سے سماعت، یہ پروانے محمدی کا اجتماع ہے، محبت کی دلیل ہے مصطفیٰ سے کہ پروانے آ گئے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آج یہ جشن میلاد ہے، اختتام پذیر ہو رہا ہوں، توجہات کا طالب ہوں۔ اختتام پذیر ہو رہا ہو۔ آج ایسے ماحول میں اتنی بارش ہو رہی ہے، اس کے باوجود آپ کا یہاں پر اتنی بڑی تعداد میں جمع ہونا، مصطفیٰ سے عشق مصطفیٰ یہ اشکار ہو رہا ہے آپ کے چہروں سے۔ اختتام پر یہ کہنا چاہتا ہوں، جب 3 کروڑ سے زیادہ خداؤں کو ماننے والے ایک ہو سکتے ہیں، تو ایک اللہ کو ماننے والا کیوں نہیں ایک ہو سکتا ہے؟ یہ بتا دوں کہ 5 انگلیاں ہیں، ایک ایک انگلی رکھی جائے گی، یہ توڑ دی جائے گی، اس میں طاقت نہیں ہوگی۔ جب یہ 5 انگلیاں ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، اس میں قوت آتی ہے، اس میں طاقت آتی ہے، اس میں فتح نصیب ہوتی ہے۔ انگلی میں طاقت نہیں ہے، جب یہ 5 جمع ہو جائے تو مکہ بنتا ہے، اور مکہ طاقت لے کر آگے بڑھتا ہے۔ تو اپنی جگر کی مکمل طاقت کے ساتھ دونوں ہاتھ بلند کر کے آج شمع پروانے محمدی یہ اشکار کرے محمد کی محبت کو، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے میرے نعرے کا جواب دے، کیونکہ نعرہ لگانا یہ مرد لگاتا ہے، نعرہ یہ زندہ قومیں لگاتی ہے، یہ نعرہ بتاتا ہے کہ ہمارا کوئی ہے جو سن رہا ہے۔ ہم بتانا چاہتے مصطفیٰ، آج میلاد میں ہم نے دفتر میں ہمارا نام لکھوا لیا ہے۔ یہ نعرہ بھی لگانا، نماز پڑھ کے جھک جانا اور دعا بھی کرنا، یہ نعرہ اس دارالسلام سے اس دارالسلام، ایوانوں سے لے کے ایوان تک دونوں ہاتھ بلند کر کے اپنی جگر کی مکمل طاقت کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ چوکو اسٹار اعلیٰ کوالٹی کے عمدہ لذیذ چاکلیٹس علماء حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع۔ چوکو اسٹار اورنگ آباد
मजीद तफसीलात के लिए अभी कॉल करें। मदारिस और मकातिब वालों के लिए खुशखबरी, मुफ्ती अरबियन ड्रेस, अरबी जुब्बा, शाया, तोब और सदरी, हाफिज आलिम फाजिल मुफ्ती बनकर फारिग होने वालों और मकतब के बच्चों के लिए एक नायाब तोहफा। सालाना प्रोग्राम में इनामात देने के लिए एक अनोखी चीज इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। मुफ्ती अरबियन ड्रेस, इब्राहिमपुरा, भोपाल, इंडिया। ऑनलाइन दारुल उलूम फारूकिया इंटरनेशनल 11 साल पुराना ऑनलाइन इदारा। आइए अब अपने छोटे बड़े और घर की ख्वातीन को घर बैठे ऑनलाइन तालीम हासिल करा सकते हैं कि हमारे यहाँ ऑनलाइन नाजरा, हिफ्स व तजवीद, उर्दू, आलमा कोर्स, तर्जमा कुरान कोर्स, हदीस कोर्स, सिरात मुस्तकीम कोर्स वगैरह बहुत से कोर्सेज हैं। तफसीलात के लिए राब्ता करें 7860617983।